بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نور وظائف چینل کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ دھمکی دینے والا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کسی بھی عمر کا کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ آپ کو دھمکی دیتا ہے، اگر وہ آپ کو ڈراتا ہے کہ میں جادو کر دوں گا، میں جنات کو تمہارے اوپر چھوڑ دوں گا، یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی دھمکی وہ آپ کو دیتا ہے، یا پھر آپ کے دل میں خود بخود یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ میرے پہ جادو کر دے گا یا یہ میرے ساتھ کچھ برا کر دے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ اس طرح کے اختلافات ہو جاتے ہیں کسی انسان سے کہ ہمارا جو ہے اپنے طور پر ہی ہمارے دل میں عجیب عجیب جو ہیں وسوسہ جات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ہمیں ایسا یہ لگتا ہے کہ مجھ پر یہ کوئی جادو کر کے پست کر دے گا۔ تو ان دونوں صورتوں میں ہی کیونکہ انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، دھمکی سے بھی ڈر جاتا ہے، دیگر انسانوں کی دھمکی سے بھی ڈر جاتا ہے، تو آپ کو جو آیت کریمہ کا یہ وظیفہ بتایا جائے گا، یہ اس قدر مضبوط آیت ہے، یہ اس قدر مضبوط آیت ہے کہ یہ انسان کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مشرکین مکہ جو تھے، جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھمکیاں دی کہ ہم اپنے بتوں کو، لات و عزا جو بت ہیں، وہ ہم ان کو آپ کے اوپر عذاب کے لیے مسلط کر دیں گے اور یہ نقصان کروائیں گے، وہ نقصان کروائیں گے، طرح طرح کی دھمکیاں دی، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی اور بتایا کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے ساتھ ایک طاقت ہے، ایسی طاقت جس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی پریشان بہنیں بھائی ہیں وہ خاص طور پر سنیں، یہ ویڈیو بہت انہماک سے سنیں۔ یہ ایسی طاقت ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور وہ طاقت وہ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ آیت اللہ کی طاقت کو اپنے قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ لوگ بعض اوقات یہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے، ایسا بڑا کیجول سا یہ جملہ بن چکا ہے کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ یہ ظاہری طور پر بھی دھمکی دینے کا ایک انداز ہے، جیسا کہ آج کوئی اگر دھمکی دیتا ہے تو پھر جس کو دھمکی دی جاتی ہے وہ حکومت کے اداروں سے رابطہ کرتا ہے۔ اب وہ ادارے اگر مضبوط ہیں تو پھر انسان کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر وہ ادارے مضبوط نہیں ہیں، وہاں کا قانون مضبوط نہیں ہے، عملداری والا نہیں ہے، تو آدمی پست ہو جاتا ہے، ان کے دھمکی دینے والوں کے نرغے میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کا بھی ایک قانون ہے، کمزور نہیں ہے وہ قانون، اور اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ قانون ہر بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ ہماری غلطی کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون کو سمجھتے نہیں ہیں۔ انسان کو چاہیے، جیسا کہ وہ جس ملک میں، دنیا کے جس بھی ملک میں وہاں وہ رہ رہا ہوتا ہے، تو وہاں کے قانون کو فالو کرتا ہے، فالو کروایا بھی جاتا ہے اسے۔ اور ہم مسلمان ہیں جیسے، تو تمام جو کائنات کے سارے انسان ہیں، مسلمان ہیں، وہ اللہ کے قانون کو مانتے ہیں۔ اللہ کے قانون کو ماننا یہ ہے اسلام، اور اللہ نے یہ سکھایا ہے کہ جس بھی ملک میں ہو وہاں کے قانون کو مانیں، خلاف ورزی نہ کریں، وہاں پہ ایسا کچھ نہ کریں کہ خلاف ورزی کر کے مجرم بن جائیں۔ تو ملک کے قوانین کو ماننا ہوتا ہے، انسانیت کا احترام کرنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے، جس کی طاقت اور جس پر عمل درآمد جب کروایا جاتا ہے، خلاف ورزی کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے۔ تو اللہ کا قانون جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی اہمیت تو پھر کیا ہی ہوگی۔ اللہ کے قانون کو بھی ماننا چاہیے۔ انسانوں کا بنایا ہوا قانون جو ہے، اگر اس کو جیسا کہ نہیں مانتے ہیں تو پھر مشکل میں آ جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو اللہ کے قانون کو نہیں مانے گا، جو اللہ کے قانون سے ٹکر لے گا، تو وہ یہاں اس دنیا میں بھی پریشان ہوگا اور آخرت میں بھی پریشان ہوتا رہے گا۔
تو آپ کو ناظرین کرام اگر کوئی دھمکی لگاتا ہے کہ دیکھ لوں گا کیسے کاروبار چلاتے ہو، دیکھ لوں گا کیسے تم اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہو، ایسا یہ معاشرے کی باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، اور دیکھ لوں گا کہ تمہارا جو ہے جاب اگر کسی بچے کی لگ گئی ہے کتنے دن چلتی ہے، شادی کسی بچی کی ہو گئی ہے تو کتنے دن شادی چلتی ہے، میں دیکھ لوں گا کہ فلاں 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 جتنے بھی یعنی زندگی کے معاملات ہیں وہ سب کے سبھی انسان دھمکیاں اسی حساب سے لوگوں کو لگاتا ہے۔ یہ معاملہ روز پیش آتا رہتا ہے، کسی کو دفتری امور میں پیش آتا ہے، کسی کو لین دین میں پیش آتا ہے، سسرال میں جو بہنیں ہیں وہاں بھی یہ معاملات آتے ہیں کہ جب اکثر جیسے کہ ایک بہن سے رابطہ ہوا، وہ بہن کہتی ہیں کہ میری نند نے یہ مجھے دھمکی دی ہوئی ہے کہ میں تمہاری طلاق کروا کے رہوں گی اور میں دیکھ لوں گی کہ تم یہاں پر کتنے دن ٹکتی ہو۔ وہیں کچھ ایسی بہنیں ہیں ان کی ساس نے یہ دھمکی دی ہوئی ہے، کچھ ایسی جو ہیں بوڑھی ساس ہیں جن کو ان کی بہووں نے دھمکی دی ہوئی ہے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اب تمہارا بیٹا کتنے دن تک تمہیں اس گھر میں رکھتا ہے۔ ایسے یہ ہمارے اندر کے سارے جو ہیں اندر کی باتیں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہمارے اندر کی ہوتی ہیں، اخلاق کی کمزوریاں جو ایسے پیش آتی رہتی ہیں، تو سب دھمکی دیتے ہیں اپنے اپنے انداز سے، بچے بھی، بوڑھے بھی، دیندار بھی، بے دین بھی، ہر کوئی دھمکی یعنی دیتا ہے۔ اب جو انسان کا جو دماغی سسٹم ہوتا ہے وہ بڑا کمزور ہوتا ہے، وہ اس دھمکی کو اپنے اوپر لے لیتا ہے، اثرات لے لیتا ہے اس دھمکی کے اپنے اوپر کہ فلاں نے مجھے دھمکی دی ہے۔ کافی لوگ ڈر جاتے ہیں کہ فلاں نے دھمکی دی تھی کہ جادو کرواؤں گا تو بس اس نے جادو کروا دیا ہے، اب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اب ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چاہے تو بڑے سے بڑا جادو بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات کہ جادو سے اس قدر بھی مت ڈرا کریں، یہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ بالکل ہی زمین پر آ جائیں۔ ہر بندے کی دھمکی اثر نہیں رکھتی، ہر جادو کرنے والا جو ہے وہ عامل نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ زیادہ تر کیسز میں تو صرف پیسے بٹورے جاتے ہیں، لیکن کم کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی ہی جادو کروا دیا جاتا ہے۔ اب پنجاب میں یہ جو قانون بنا ہے، بڑے دیکھے ہیں کہ خود کو جو لوگ بڑا سمجھتے تھے وہ کیسے قرآن پاک ہاتھوں میں لے کر معافیاں مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، قانون کی بدولت ہی، کیونکہ قانون کی طاقت ہوتی ہے۔ مخلوق کے قانون کی جب اتنی طاقت ہے تو رب العالمین کے قانون کی کتنی طاقت ہوگی، لیکن ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ جو قانون کو سمجھتا ہے وہ طاقتور بن جاتا ہے اور اس سے کوتاہیاں نہیں ہوتی، وہ مانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس طرح سے ہم نکل سکتے ہیں پریشانیوں سے۔ اللہ کے قانون کو بھی سمجھیں، اللہ کے قانون یعنی قرآن پاک کو سمجھیں۔ یہ جو قرآن پاک ہم روز لے کر بیٹھتے ہیں نا، یہ اللہ کے قانون کو ہم لے کر بیٹھتے ہیں، اسے سمجھا کریں، اسے صرف عربی زبان میں پڑھ کر قرآن پاک بند کر کے مت رکھ دیا کریں، جانا کریں کہ اللہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ جب ہم جان لیں گے تو تب ہم یہ مان لیں گے کہ ہمارا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ 100 جادوگر بھی اگر اکٹھے ہو جائیں دنیا میں، کوئی بھی پریشانی آ جائے، کچھ بھی اگر ہو جائے، تو جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہ کوئی اگر ہمیں انسان یہ دھمکی لگاتا ہے، اب دھمکی دینے والا جو ہے اس کے پاس پیسہ بھی ہے، رتبہ بھی ہے اور اتنا بڑا عہدے پر ہے کہ قانون بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ دوسرے طرف آپ کہیں کہ میرے پاس کیا ہے، میں تو اکیلا ہوں، میرے پاس تو رتبہ بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کی زمین پر تھے تو آپ کے پاس ظاہری طور پر کچھ بھی نہ تھا، نہ دولت، نہ انسانوں کی جو ایک چاہیے ہوتی ہے تعداد، نہ اقتدار، نہ ظاہری اسباب، کچھ بھی ایسا نہیں تھا، بلکہ جو بھی آپ کا کلمہ پڑھتا اسے گھسیٹنا شروع کر دیتے، انگاروں پر لٹانا شروع کر دیتے۔ جب معاملات بار بار ایسے ہی دہراتے رہے حالات، دھمکیاں بھی مختلف دیں، جادوگروں کی ٹولی آپ پر چھوڑ دیں گے، جادوگر آئے بھی، جنات کے وار بھی ہوئے آپ پر، انسانی وار بھی ہوئے، آپ پر حملہ بھی ہوا،
शहीद करने की आपको कोशिश भी की गई। तो ऐसे नामसाइद हालात में नाज़रीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की सूरह अराफ की जो आयत नंबर 196 है, 196, आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी, ये नाजिल फरमाई। और आप ये जुमला ज़बान से कहें ताकि इनके वार नाकाम हो जाएं। और ये जो आपको धमकी लगा रहे हैं, ये खुद ब खुद पकड़ में आ जाएंगे अपनी ही, ये खुद इस हसार में आ जाएंगे। वो जुमला क्या है? फरमाया, आप यूँ कहें, बेशक मेरा मददगार वो अल्लाह है, मैं जिसने इस कुरान को बरहक उतारा, और वो ही तो है जो नेहगबानी करता है हर नेक बंदे की, जो उससे ताल्लुक़ जोड़ता है वो उसे छोड़ता नहीं है मुश्किल में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए दुश्मनों, ए मेरी मुखालिफत करने वालों, तुम बुतों के दावे करते हो, अपने लातो अज़ा पे बहुत तकिया करते हो, ये तुम्हारे दिल में है कि ये बहुत कुछ कर देंगे, मेरा नुकसान कर देंगे, लेकिन ये जान लो मेरे पास वो ज़ात है कि उसके होते हुए तुम सब मिलकर भी मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकते। ये आयत जो है ये बहुत बड़ी तसल्ली है नाज़रीन कराम, बहुत बड़ी तसल्ली। आजकल तो ब्लैक मेलिंग इस हद तक बढ़ चुकी है माशरे में, अक्सर औक़ात हमारी नौजवान बच्चियां भी इस ब्लैक मेलिंग का शिकार हो जाती हैं और बड़े ही बुरे हालात में फंस जाती हैं वो। तो हरगिज़ मत डरा करें, जिस रब के आप मखलूक हैं वो बहुत ताकतवर रब है, हरगिज़ मत डरा करें। कुछ ऐसे नौजवान बच्चे भी होते हैं कि जो ब्लैक मेलिंग में आ जाते हैं, तो नौजवान लड़के लड़कियां उन्हें किसी भी तरह से कोई भी ब्लैकमेल अगर कर रहा है, ससुराल में बहनों को अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है, बूढ़ी ख़वातीन हैं अगर उन्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है, बूढ़े मर्द हजरात, नौजवान मर्द हजरात, किसी भी उम्र से आप ताल्लुक़ रखते हैं और आपको कोई किसी भी अंदाज में अगर ब्लैकमेल कर रहा हो, तो आप सूरह अराफ की आयत नंबर 196 है, आपने 70 मरतबा पढ़नी है 21 दिन तक। सिर्फ़ और सिर्फ 21 दिन का ये अमल है, आपने 70 मरतबा ये पढ़नी है। फिर आप देखिएगा दुआ करनी है, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहीमी का लाज़मी एहतमाम करना है। मैं अपनी हर वीडियो में तकरीबन बताती हूँ कि दुरूद इब्राहीमी हर वजीफ़े में चाहिए होता है, अव्वल आखिर ता का दाद में जैसे आप पढ़ सकते हैं वैसे पढ़ें। फिर आप इसका करिश्मा देखिएगा। अगर किसी मतलूबा जगह पर आप जा रहे हैं, यानी कि मतलूबा ख़ास जगह है जहां आपको ये डर है, खौफ है कि सामने वाला आपसे अच्छे तरीके से नहीं मिलेगा, कोई नुकसान ना पहुंचा दे, तो आप इस आयत को पढ़ते पढ़ते जाएं। अगर हालात बेहद ख़राब हैं तो फिर चलते फिरते भी पढ़िए इस आयत को, यकीन जानिए कि कोई भी आपका बाल भी बीका नहीं कर सकेगा। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। जो लोग चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो वो नूरे वज़ाइफ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली नई वीडियोस भी आप लोगों को मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।